بہت جلد ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس مہینے کے حوالے سے جو ہماری اس حوالے سے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز، آپ جہاں بھی تراویح نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو قرآن کریم سمجھ میں آنا چاہیے، اگرچہ وہ سورہ تراویح ہو یا علم ترا ہو یا سوا پارہ ہو یا 1.5 پارہ ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا. حدیث نمبر 2394. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھو روزہ رکھنا نہ چھوڑو. اگر تم پر بادل ہو جائیں تو گنتی کر لو، 30 دن پورے کر لو. چاند دیکھ کر تراویح شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید کرو. تو 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح کے حوالے سے مولانا جاہد صاحب کا یہ جملہ آپ غور سے سماعت فرمائیں. اور دوسری چیز، اس اعتبار سے نہیں کہ 10 دن کی تراویح اور 3 دن کی تراویح کا اہتمام کر لیں. وہ جو چھٹی کا ماحول بنا لیا جاتا ہے کہ 3 دن کی تراویح اور 10 دن کی تراویح کے بعد پھر رمضان کی چھٹیوں کا دن آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا. یہ بات آپ بالکل سن لیں، ایک قرآن ختم کرنا تراویح میں مستحب قرار دیا گیا ہے، جس کو عملی طور پر ہم نے ضروری بنا لیا ہے. اور ایک قرآن ختم ہونے کے بعد تراویح کا چھوڑ دینا، اس کو بھی ہم نے اپنے معمولات میں بنا لیا ہے. بلکہ احکام اسلام اور شریعت کے احکام یہ ہے کہ چاند دیکھ کر آپ تراویح کا اہتمام کریں، چاند دیکھ کر تراویح کو چھوڑ دیں. یعنی قیام اللیل کا جو حکم آیا ہے، آپ چاہیں ایک ہی 2 سورتوں کو 2 رکعت میں بار بار پڑھتے رہیں اور اس کے ذریعے سے قیام اللیل کا ثواب حاصل کریں، لیکن ایک قرآن پڑھ کر ایک قرآن کی سماعت کر لینے کے بعد پھر 20 دن چھٹی کر لینا، یہ بالکل ہی اپنی طبیعتوں کی موافقت ہے، شریعت کی موافقت نہیں ہے. ہم نے دوسری چیز، ہمارے لوگ رات بھر جگ کر سحری کرتے ہیں، یہ بھی یقیناً طبیعت کے خلاف ہے، صحت کو خراب کرنے والا عمل ہے. تو اس حوالے سے بھی جاہد صاحب نے کیا کہا، اس کو بھی آپ تھوڑا سماعت کر لیں. بلکہ رات گزار کر یہ عادت بنائے ہوئے کہ یار سو جاؤں گا تو سحر میں اٹھ نہیں پاؤں گا، جب سحر میں اٹھ نہیں پاؤں گا سحری نہیں ہوگی، پھر اسی لیے سحری کر کے فجر پڑھ کے ہی سوتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیند یعنی رات جو بنائی گئی ہے وہ سونے کے لیے بنائی گئی ہے. بندہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، ترتیب میں آنا اسلام کا حسن ہے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا یہ اسلام کا حسن ہے. اگر اس نے اس حسن کو چھوڑ کر اپنا حسن بنایا ہے تو اس کی طبیعتوں پر اثر ہوگا. بعد رمضان مبارک وہ لوگ ہاسپٹلوں کے چکر بھی لگاتے ہیں جنہیں 1 مہینہ شب بیداری کی عادت پڑ گئی ہے. بعض ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں میں تو بیمار نہیں پڑتا، لیکن بعض کی بیماری فوراً ظاہر ہوتی ہے اور بعض کو دیر پا ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ صرف پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو، بندے کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بگڑ کہاں سے ہوئی تھی، شروعات کہاں سے ہوئی تھی. طبیعتوں کا خیال کریں. تیسری چیز کہ رات میں کیا کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں قرآن لگاتے ہیں یا نعت لگاتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات. 2:30 بجے 2:30 بجے تو پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا لاؤڈ اسپیکر میں اس طرح سے نہ لگائیں، اور مسجد کے خادمین سے، مسجد کے مینجمنٹ کمیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ اس چیز پر آپ توجہ دیں، اس پر فوکس کریں. رات میں بہت ساری خواتین کو اٹھ کے سحری میں پکانا ہوتا ہے. اب رات بھر لاؤڈ اسپیکر بجائیں گے، لاؤڈ اسپیکر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی نیند میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. اور حکومت کی طرف سے جس طرح کے جو ہے نیوز آ رہی ہے، آپ اس کو بھی اپنے مد نظر رکھیں. اور چوتھی چیز کہ جب افطار کرانے کی یقیناً بڑی فضیلت ہے، تو آج کل جو ٹیبلوں پہ ٹھہر کر کھانے کا سسٹم چل رہا ہے
बिल्कुल ये खिलाफ सुन्नत है। हम बैठ को खाएं, क्योंकि बैठ के खाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हम अपने नबी की सुन्नतों का भरपूर ख्याल रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें और धूप के खौफ से या धूप के डर से हालात की वजह बिला उज़ुर शरई रोजा ना छोड़ें। ये हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स रमजान का रोजा छोड़ता है फिर उसकी फजीलत को पाने के लिए गया है, तब भी उसको इसका सवाब रमजान का सवाब हासिल नहीं होता। अपनी जिंदगी को रमजान जैसी बना लो, इंशाअल्लाह मौत ईद जैसी होगी।